ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کی دنیا میں بھیجنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ رب العالمین کی جا کے دنیا میں بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ عیش و عشرت والی اور راحت و آرام والی اس کو میسر آ جائے گی۔ تو جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، ہر مذہب میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم رکھا ہے، ہر مذہب میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، جب فرشتوں نے ان کو آواز دی تو محراب کے اندر نماز قائم فرما رہے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اتنی کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کو نماز پڑھنے کا طعنہ دیا۔ قرآن مجید نے اس کو نقل کیا ہے، قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تیری نماز ہمیں اس بات سے روکتی ہے، اس بات کا حکم کرتی ہے کہ ہم معبودوں کی، پتھروں کی اور جن کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے ان کی عبادت چھوڑ دیں۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جب بے آبادی وادی کے اندر چھوڑ دیا، اس کا مقصد بیان کیا ہے، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، فرمایا میں ان کو ایسی آبادی میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ جہاں ایسی وادی میں چھوڑا ہے کوئی آبادی نہیں، چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز کو قائم کریں۔ ایسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی، جب کوئی بچہ بول نہیں سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں دودھ پینے کی حالت میں ماں کی گود میں کہتے ہیں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ ہوں۔ اسی طرح حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور ایسی پیاری نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان نصیحت کو قرآن پاک کے اندر آیات میں بیان کیا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم فرما۔ ایسے ہی بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا وعدہ لیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ تو جتنی بھی سابقہ اقوام ہیں، جتنے سابقہ مذاہب ہیں، جتنی سابقہ کتابیں ہیں، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے اور اسلام میں اس کی بہت زیادہ تاکید بیان کی ہے۔ چنانچہ توحید کے بعد جو سب سے پہلا حکم آیا ہے وہ نماز کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملتی ہے، ابتدائی ایام ہیں، ان کے اندر سورہ مدثر کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف اوڑھنے والے پیغمبر اٹھیے اور لوگوں کو اپنے رب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اور نماز کی ابتدا جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور ایسے ہی جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے 6 بار یہ کلمہ دہرایا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اقامت کہی جاتی ہے نماز کے لیے اس وقت بھی 6 بار یہ کلمہ دہرایا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسے جب ہم 4 رکعات والی نماز پڑھتے ہیں تو تقریباً 22 مرتبہ یہ کلمہ دہرایا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر رکن کے اندر اس کلمے کو ہم دہراتے ہیں، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سے علاوہ کوئی بڑا نہیں۔ ہر رکعت کے اندر، ہر رکن کے اندر ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا الہ، کوئی بات کے لائق نہیں۔ چنانچہ اسلام نے توحید کے ذریعے جتنے بھی بت تھے، سونے کے، چاندی کے، مٹی کے، لوہے کے، اینٹ کے، جتنے بھی بت تھے وہ سارے کے سارے اسلام نے آ کر کے توڑ دیے۔ اور نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم سے یہ وعدہ لیا گیا کہ آپ نے یہ کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، نہ تیرے سوا کوئی ہمارا مددگار ہے اور نہ ہی تیرے سوا ہمارا کوئی الہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ اللہ کے علاوہ کسی کو، چاہے وہ غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی ولی ہو، صحابی ہو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کیوں نہ ہو، سجدہ کرنا حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اور یہی درس ہمیں نماز میں بار بار دیا جا رہا ہے، اور یہی ہم رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہمیں اس بات کا درس دیا ہے، اگر تم اللہ سے مدد چاہتے ہو تو کیسے ملے گی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اگر تمہیں مدد چاہیے، اللہ کی نصرت چاہیے، استعانت چاہتے ہو تو نماز کو قائم کرو، صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری عبادات کے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس بات کو تاکید سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نماز ہے۔ تقریباً 109 مقامات پر صراحتاً اللہ تعالیٰ نے لفظ نماز کا ذکر کیا ہے۔ 109 مقامات پر صراحتاً اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا۔ حج کا بھی حکم دیا 1-2 آیتوں میں، ایسے ہی رمضان کے روزے ہیں اس کا بھی ذکر دیا تقریباً 2 مقامات پر، اس طرح زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، لیکن سب سے زیادہ جس بات کی تاکید فرمائی ہے وہ نماز کا حکم دیا ہے۔ 109 مقامات پر صراحتاً نماز کا ذکر کیا، اور اشارتاً اور کنایتاً تقریباً قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 700 مرتبہ اپنے بندوں کو کہا ہے کہ نماز کو پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ اور باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کو تفصیل سے بیان نہیں کیا، اجمال سے ذکر کیا ہے، تفصیل احادیث نے بیان کی ہے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ چنانچہ نماز کے لباس کی طہارت کا حکم قرآن مجید میں ہے، تہجد کی نماز کا حکم قرآن مجید میں ہے، جمعہ کی نماز کا حکم قرآن مجید میں ہے، فجر کی نماز کا حکم قرآن پاک میں ہے، ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کا حکم قرآن پاک میں ہے، اور سفر کی حالت میں قصر کرنے کا حکم بھی قرآن مجید میں ہے۔ حالت خوف ہے، جنگ ہے، ایسی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں ہے۔ اور پھر حکم بتا دیا اگر تم سواری پر ہو سواری پر پڑھو، اگر سواری سے تمہیں رخصت ملتی ہے نیچے پڑھ سکتے ہو تو پھر نیچے نماز پڑھو، اگر سواری ہے سواری پر پڑھ لو، اور اگر دشمن کا خوف ہے، جگہ نہیں ہے تو چلتے چلتے راستے میں نماز پڑھ لو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اسی طرح قیام کا ذکر، قعود کا ذکر، قرات کا ذکر، تسبیح کا ذکر، تکبیر کا ذکر، تحمید کا ذکر، ہر ایک کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ یہاں تک کہ نماز کی حالت کے اندر اگر تمہیں دشمن کا خوف ہے، خطرہ ہے، تو ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم تو قرآن مجید میں ذکر کیا، کتنی تفصیل سے اس کو بیان کیا۔ اور اسی طرح قیام، طہارت، صدر، قرات، قعود یہ نماز کے ارکان میں سے۔ طہارت کا حکم دیا کہ وضو کر کے نماز پڑھو، غسل کر کے نماز پڑھو، اور اگر تم وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اسی طرح سطر چھپانا ہے، لیکن تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے، سطر نہیں چھپا سکتے ہو، تب بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز پھر بھی پڑھنی پڑے گی۔ اور قیام اگر نہیں کر سکتے ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو، نماز معاف نہیں ہوگی۔ بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو۔ سمندر میں سفر کر رہے ہو، لہریں آ رہی ہیں، موجیں آ رہی ہیں، موت کا خطرہ ہے، سامنے موت نظر آ رہی ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اگر قضا کر کے جاؤ گے تو بھی سزا ملے گی۔ اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے، سامنے موت نظر آ رہی ہے، سمندر کی لہریں ہیں، موجیں ہیں، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے اذان کی آواز سن لی، اب نماز کو نہیں چھوڑتے، اشارے سے نماز پڑھ دو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گنگا ہے، زبان سے نہیں پڑھ سکتا، الفاظ ادا نہیں ہو سکتے، نماز اس کو بھی معاف نہیں ہے، پھر بھی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے نہ ہو لیکن نماز معاف نہیں ہے، گنگے کو بھی نماز پڑھنی پڑے گی۔ آنکھوں سے اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر بھی عذر نہیں ہے، تب بھی نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو کسی بھی حالت میں، حتیٰ کہ ہر حال کے اندر نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر بیماری کی حالت ہے نماز معاف نہیں ہے، اگر سفر کی حالت میں ہے، حضر کی حالت میں ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اسی طرح عمل میں ہیں، حالت جنگ کے اندر ہیں، دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے نماز معاف نہیں ہے۔ قرآن مجید نے صلاۃ خوف کا ذکر کیا ہے، حالت جنگ کا ذکر کیا ہے۔ اگر تمہارے دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ چل رہا ہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ اب نماز کا وقت ہے، میدان جنگ کے اندر ہے، دشمن مقابلے میں ہے
اور دشمن وار کر رہا ہے، مسلمان شہید ہوتے جا رہے ہیں، تب بھی حکم ہے کہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، ایک تمہارا امام بن جائے، ایک گروہ آ کر اس کے ساتھ نماز پڑھے، وہ نماز پڑھ کر چلا جائے، پھر دوسرا گروہ آ کر اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ نماز بھی پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اپنا ایک امام بنانا ہے حالت جنگ کے اندر، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے بھی، جہاں صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نماز کے لیے جائیں گے جان چلی جائے گی، دشمن بالکل تیار ہے، وہ تو چاہتا ہے یہ عبادت میں مشغول ہو جائے اور ہم ان کو شہید کر دیں، لیکن اللہ کا حکم ہے نماز نہیں چھوڑ دی۔ اب نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا لیا، کتنی اہمیت ہے، لیکن ہم اس میں کتنی سستی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من حافظ علی الصلاۃ اکرمہ اللہ بخمس خصال، کہ جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اعزاز و اکرام فرمائیں گے۔ سب سے پہلے یرفع عنہ ضیق العیش، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کی تنگی کو ختم کر دیں گے، اس کی روزی میں برکت دے دیں گے۔ آج یہی وجہ لاکھوں میں کما رہے ہیں لیکن روزی میں کوئی برکت نہیں ہے۔ وعذاب القبر، اللہ تعالیٰ ایسے نماز کے پابند آدمی کی عذاب قبر کو ہٹا دیں گے۔ وَيُؤْتِيهِ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور جو بندہ نماز کی محافظت کرتا ہے، اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ قرآن مجید نے اس منظر کو بیان کیا ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، فرمایا جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، اس کو دائیں ہاتھ میں ملنے کے بعد وہ اعمال نامہ یوں سب کے سامنے رکھے گا، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لیکن یہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، آج میں کامیاب ہو گیا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز و اکرام سے نواز دیے، اب میں ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و طرف رہوں گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مجھے اس لیے مل رہا ہے کہ میں اس بات کا یقین رکھتا تھا اللہ کے حضور میں جانا ہے اور میں نے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اور میں نے ایک ایک عمل کو صحیح معنوں میں ادا کیا ہے، اچھی طرح نماز کا اہتمام کیا ہے، آج میرے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوگا، قطوفها دانیہ، وہاں اس کے لیے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا، اللہ فرمائیں کہ آج جو جی چاہتا ہے کھاؤ، جس چیز کو جی چاہتا ہے پینے کے لیے پیو، ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ آج اس لیے تمہیں کہا جا رہا ہے جو تمہیں جی میں آ رہا ہے، جو کھانے کو دل کرتا ہے، جو پینے کو دل کرتا ہے، جو تمہاری تمنا ہے، جو تمہاری آرزو آج پوری کی جا رہی ہے، اس لیے کہ تم نے وہ ایام جو دنیا میں گزارے تھے وہ صحیح گزار کے آئے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، اور وہ بدبخت، وہ بدنصیب جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، بڑے عجیب الفاظ قرآن مجید، اس منظر کو سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ خود حساب لے رہے ہیں، آج فیصلہ ہو رہا ہے، جنت کیا ہے جہنم کیا ہے وہ آپ بارہ سن چکے ہیں، جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، کتنے عذابات ہیں اس کے اندر۔ تو جب اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل جائے گا، شک والی بات نہیں ہے، 100% اس کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کا عذاب ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، تو کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے کاش نامہ اعمال ملتا ہی نہیں، میرا حساب ہی نہ ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، ہائے کاش موت آ جائے اور میرا فیصلہ ختم ہو جائے، بس مجھے موت آ جاتی ہے اور میرے یہاں ہی فنا کر دیا جاتا، مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، میرا مال تو مجھے کوئی کام نہ آئے، حالک عنی سلطانیہ، میری بادشاہ، میری وزارت، میرے عہدے سارے کے سارے مجھ سے چھین لیے گئے۔ خذوہ فغلوہ، اللہ کا حکم ہوگا پکڑو اس کو اور جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، اور اس جہنم میں اس آگ میں اس کو پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور ان بیڑیوں میں جس کو جکڑا جائے گا، ان بیڑیوں کی طوالت، ان کی لمبائی 70 گز ہوگی، اس کے اندر اس کو باندھ کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ تو بد نصیب ہے وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا اور نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ یمر علی الصراط کالبرق، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں پل صراط سے ایسے گزرے گا جیسے بجلی کی طرح۔
وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور نماز کا اہتمام کرنے والے شخص کو اللہ بغیر حساب کی جنت میں لے جائیں گے۔ وَمَنْ تَهَاوَنَ عَلَى الصَّلَاةِ، اور وہ شخص جو نماز میں سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، ایسے شخص کو 15 طرح سے عذاب دیا جائے گا۔ خمسۃ فی الدنیا، 5 طرح اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں دیں گے۔ ثلاثۃ عند الموت، 3 وقت اس کو 3 طرح کا عذاب موت کے وقت ہوگا جب اس کی روح نکلنی ہوگی۔ وثلاث فی القبر، اور 3 طرح کا عذاب قبر کے اندھیرے میں ہوگا۔ وثلاثۃ عند خروج القبر، اور 3 طرح کا عذاب اس وقت ہوگا جب اس کو قبر سے نکال لیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کے لیے یہ ہوگا کہ اس کی عمر سے اللہ برکت اٹھا دیں گے، زندگی میں راحت چین سکون نہیں ہوگا، بے برکتی ہوگی۔ اور دوسرا، اس کے چہرے سے صالحین کا جو نور ہے اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ اور تیسرا، اس کے اعمال کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا نہیں کریں گے۔ اور چوتھا، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور پانچواں، لیس لہ حظ فی دعاء الصالحین، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ تو 5 طرح کا عذاب، 5 طرح کی اس کو ذلت دنیا میں ہوگی۔ اور موت کے وقت فَإِنَّهُ يَمُوتُ ذَلِيلًا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کی موت دیں گے۔ وَيَمُوتُ جَائِعًا، اور اس کو موت کے وقت میں بھوک لگ جائے گی۔ وَيَمُوتُ عَطْشَانًا، اور موت کے وقت اس کو پیاس لگ جائے گی۔ وَلَوْ سُقِيَ بِحَارِ الدُّنْيَا، اگرچہ اس کو ساری دنیا میں جتنا بھی پانی ہے سارا پلا لیا جائے، لیکن اس پیاس کے بدلے میں یہ پانی بھی کافی نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کا پانی پلا دیا جائے لیکن اللہ ایسا عذاب دیں گے کہ وہ پانی پی کر بھی وہ پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح قبر میں اس کو 3 طرح کا عذاب ہوگا۔ یضیق علیہ القبر حتی تختلف اضلاعہ، قبر میں اس کو ایسے عذاب ہوگا کہ قبر بند ہو جائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں دائیں کی بائیں اور بائیں کی دائیں میں گھس جائیں گی۔ وَيُوقَدُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ نَارًا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں آگ کو جلائیں گے۔ اگرچہ ہم قبر کو کھودیں اور ہمیں کچھ نظر نہ آئے، یہ تو آخرت کا ایک عالم ہے، اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے۔ تو بہرحال اس کی قبر کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ جلائی جائے گی، اور اس کے اندر کوئلہ ہوگا، انگارے ہوں گے، دن اور رات اس پر الٹ پلٹ کیا جائے گا اس کو۔ اور تیسرا، یسلط علیہ فی قبرہ ثعبان اسمہ الشجاع الاقرع، فرمایا اس کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ مسلط کیا جائے گا، اور اس سانپ کا نام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کا سانپ کا نام ہوگا الشجاع الاقرع۔ اور اس کی صفت کیا ہوگی؟ فرمایا عیناہ من نار، اس آگ کی اس کی آنکھیں ہوں گی اس سانپ کی۔ وَأَظْفَارُهُ مِنْ حَدِيدٍ، اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، اور طوالت اس کی کتنی ہوگی، لمبا کتنا ہوگا، كُلُّ ظُفْرٍ مَسِيرَةُ يَوْمٍ، فرمایا ایک ناخن اتنا بڑا ہوگا کہ وہاں سے صبح سے انسان چلے اور شام تک وہاں تک انسان پہنچے، پورا ایک دن چل چل کے انسان اس کی مسافت کو ختم کرے گا، ایک حصے سے چلے دوسرے حصے تک شام کو پہنچے گا، اتنے لمبے اس کے ناخن ہوں گے۔ یکلم المیت، اور وہ میت سے وہ سانپ بات کرے گا، فیقول انا الشجاع الاقرع، میں شجاع الاقرع ہوں، اور اس کی آواز فرمائی کیسے ہوگی، جیسے بجلی کڑکتی ہے، اس طرح کی خوفناک قسم کی اس کی آواز ہوگی۔ ویقول ربی امرنی ربی ان اضربک علی تضییع صلاۃ الصبح الى بعد طلوع الشمس، اور یہ اس کو کہے گا سانپ اس میت کو، اس ڈسنے والے کو، میرے رب نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ فجر کی نماز کو ادا کرنے کی وجہ سے طلوع آفتاب تک تجھے ڈستا رہوں۔ وَأَضْرِبَكَ عَلَىٰ تَضِيِّعِ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ، اور مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ ظہر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے فجر عصر تک تجھے ڈھستا رہوں، عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک، اور مغرب کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے فجر تک تجھے ڈھستا رہوں۔ فَكُلَّمَا ضَرَبَ ضَرْبَةً، ہر بار جب یہ ڈنگ مارے گا، ہر بار جب اس پر وار کرے گا، اس کو ڈسے گا، یغوص فی الارض 70 ذراعا، فرمایا کہ اس کے ایک ڈسنے کی وجہ سے 70 گز زمین میں دس جائے گا۔ یہ بے نمازی آدمی جو نماز کو قضا کرتا ہے، وہ اس کو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک ڈستا جائے گا، اور ایک دفعہ ڈسنے کی حالت یہ ہوگی کہ 70 گز زمین میں دس جائے گا۔ فلا يزال في القبر معذبا الى يوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ سانپ اس کو اسی طرح ڈستا رہے گا۔
وَأَمَّا الَّتِي تُصِيبُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْقَبْرِ، اور قبر سے جب اس کو نکالا جائے گا محشر کے میدان کے اندر، وہاں پر اس کے ساتھ 3 طرح کا عذاب ہوگا۔ پہلی بات شدت الحساب، اللہ بڑی سختی سے حساب لیں گے۔ اگر اللہ حساب لے لینا تو پہلے تو اللہ کا حساب ہی بڑا سخت ہے، ایک ایک لمحے کا ایک ایک چیز کا حساب دینا کتنا سخت ہے، اور پھر اللہ سے سختی سے حساب لے گا، سختی سے حساب لیا جائے گا اس سے۔ وسخط الرب بھی، اور اس کا رب اس دن اس پر ناراض ہوگا، حساب والے دن اس کا رب اس پر ناراض ہوگا۔ اور تیسرا ودخول النار، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، اور اس کی جو ماتھا ہوگا اس پر 3 طرح کی سطریں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر یہ ہوگی یا مضیع حق اللہ، اے اللہ رب العالمین کے حق کو ضائع کرنے والے، اور دوسری سطر ہوگی یا مخصوصا بغضب اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ مخصوص آدمی، اور تیسری سطر اس کے ماتھے پر لکھی ہوگی کما ضیعت فی الدنیا حق اللہ آیس یوم القیامہ انت من رحمت اللہ، کہ دنیا میں جس طرح تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا ہے، آج اللہ کی رحمت سے اسی طرح مایوس کیا جائے گا۔ تو یہ اس شخص کا حساب ہوگا، اس کے ساتھ حالات ہوں گے جس شخص نے نماز قضا کی ہوگی، نہیں پڑھی ہوگی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرمایا انہ ذکر الصلاۃ یوما، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا، من حافظ علیہا، جس نے نماز کی محافظت کی، اہتمام کے ساتھ وضو کیا، اچھی طرح 5 نمازوں کو ادا کیا، کانت لہ نورا، اس کے لیے قیامت کے دن روشنی ہوگی، وبرہانا، اس کے پاس حجت ہوگی، ونجاتا یوم القیامہ، اور یہ نماز اس کی قیامت کے دن نجات کا سبب ہوگی۔ اگلے جملے سننا ذرا، اور یہ کہنے والا کون ہے؟ کوئی میرے الفاظ نہیں ہے، کہنے والی ذات صادق المصدوق، کہ جس کی زبان پر شک کرنے سے ایمان ضائع ہو جائے، وہ ذات کہہ رہی ہے، اس کے کلمات میں ہمیں ذرا برابر شک نہیں ہے۔ آسمان ہل سکتا ہے، زمین ہل سکتی ہے، پیغمبر کے کہے ہوئے الفاظ میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ وہ پیغمبر فرما رہے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کو قضا کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں من ومن لم یحافظ علیہا، وہ شخص کہ جس کو نماز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اذان ہوتی ہے ایک ہوتی رہے، کوئی نماز نہیں جا رہا ہے جاتا رہے، کوئی بلاتا ہے بلاتا رہے، لم یکن لہ نور، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی، ولا برہان، اس بد نصیب آدمی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، ولا نجات، اور اس کی نجات کا کوئی اس وقت سبب نہیں ہوگا۔ وکان یوم القیامہ، اور قیامت کے دن مع فرعون وحامان وقارون وابی بن خلف، اور اس کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ آپ کیا سمجھتے ہو ابی بن خلف کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی۔ کیا یہ جنت میں جائے گا؟ ایمان تک نہیں لایا، یہ جہنم میں ہو گیا۔ اللہ کے بڑے بڑے نافرمان ہیں، بڑے باغی لوگ ہیں۔ فرعون تو وہ شخص ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں بہت بڑا رب ہوں، میں رب اعلیٰ ہوں۔ اے بے نمازی کا حساب اس وقت ہوگا، اور اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا وہ لوگ جو بادشاہ کرتے ہیں، ایسے لوگ اگر نمازیں قضا کرتے ہیں، ان کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، بڑی بادشاہت والا تھا۔ اور وہ لوگ، حامان اس کا وزیر تھا، فرمایا جو وزارت کرتے ہیں، اس کے وزیر ہیں، وزارت کی وجہ سے نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، تو ایسے لوگوں کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور جو تجارت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، فرمایا ایسے لوگوں کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ لوگ جو مالدار ہیں اور پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے نماز کا اہتمام کیا کریں، نماز کو معمولی عبادت نہ سمجھیں۔ ایک حکم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ 700 بار کہہ رہے ہیں کنایتاً، اشارتاً، اور 109 بار کہہ رہے ہیں لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ اتنی تاکید کے ساتھ ایک حکم کر رہے ہیں تو پھر اس کا سزا کتنی سخت ہوگی۔ فرمایا من ترک الصلاۃ، جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا، حتی مضی وقتها، اس نماز کا وقت گزر گیا، اس کے بعد اس نے نماز پڑھ لی، نماز تو پڑھی ہے لیکن وقت پر ادا نہیں کی، یہ نہیں کہ نماز کو چھوڑ دی ہے۔ ایک مسلمان سے تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور اللہ کا باغی ہو اور نماز کو چھوڑ دے، یہ ہو نہیں سکتا ایک مسلمان سے۔ اگر ایمان اس کا کامل ہو اس سے نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے گناہ کر سکتا ہے، لیکن
لیکن کچھ بھی ہو جائے اس سے رب تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، وہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے، نماز کو وقت پر نہیں پڑھتا، عذب فی النار عقبا حقبا، فرمایا اس کو جہنم میں ایک عقب آگ میں جلنا پڑے گا، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ والحقب 80 سنہ والسنۃ 390 فرمایا کہ ایک سال جو ہوتا ہے 360 دن کا ہوتا ہے، اور ایک دن قیامت کا 1000 سال کے برابر ہوگا، 1000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ اور اگر حساب لگا لیا جائے دنیا کے حساب سے تو 2,88,00,000 سال جس کو ایک نماز وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ حساب لگا لیجیے، وہ شخص جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا حشر کیا ہوگا؟ پڑھ کر قضا کر کے پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ اس کو پھر بھی سزا ہوگا، اور وہ جو صبح کی فجر کی نماز میں سویا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، پتھر پھینکا جا رہا ہے، اس کا سر کچل جاتا ہے، اور پتھر لڑکتے لڑکتے دور جاتا ہے، اور پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارا جاتا ہے، پھر اس کا سر اسی طرح کچل جاتا ہے، اور وہ پتھر لڑکتے لڑکتے دور جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتھ آپ کے جبرائیل تھے، جو فرشتے تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ، یہ شخص قرآن پڑھتا تھا، وَيَفْرِزُهُ وَيَنَامُ عِنْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا۔ فجر کی نماز سے ہوتی ہے، مسجد میں چند ایک لوگ ہوتے ہیں، 4 آدمی 5 آدمی فجر کی نماز کو، جمعے کی نماز میں پوری مسجد بھری ہوتی ہے۔ آیا اللہ نے صرف جمعے کی نماز کا ہمیں حکم دیا ہے؟ ہم صرف جمعے والے دن مسلمان ہیں، ہمیں صرف اللہ کو جمعے والے دن سجدہ کرنا ہے؟ ہمیں تو ہر نماز کے وقت، ہر 5 نماز کے وقت ہمیں سجدہ کرنا ہے، اللہ کا حکم پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ میں روزانہ کھلا رہا ہے، ہوائیں ہمارے لیے چل رہی ہیں، سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، آسمان ستارے اپنا کام کر رہے ہیں، زمین اپنا کام کر رہی ہے، چرند پرند اپنے کام کر رہے ہیں، ساری کائنات اپنے کام میں لگی ہے، اور ہمارے پاس اللہ کے لیے عبادت کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے ہمیں صبح کی نماز کے وقت ہماری نیند نہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کی فلائٹ ہو، اس نے کہیں جانا ہو،